بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو کرائے پہ میں نے گاڑی دی تھی، وہ گاڑی لے کے ہی بھاگ گیا۔ بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، جس کے اوپر قرضہ ہے وہ استغفار زیادہ پڑھے۔ سونے کا کاروبار قسطوں میں نہیں، نقد بنقد، یعنی اسی وقت حاضر کاروبار۔ دم مکے میں دیا جاتا ہے، انڈیا میں نہیں دیا جاتا۔ میرے استاد، ان کی والدہ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے اور حج کے لیے بہت کتابیں الحمدللہ ہر زبان میں چھپی ہوئی ہیں، اب تم خود نہ خریدو تو کیا کیا جائے۔ آج کل ڈراموں میں جو جھوٹ موٹ کے نکاح ہوتے ہیں، خیر وہ تو آپ خود لکھ رہے ہیں کہ جھوٹ موٹ ہے، لیکن نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جھوٹا بھی کریں تب بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں مذاق نہ بنایا کریں۔ ثلاث جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والارقاق۔ کہتے ہیں کہ مسلمان سائنس میں کیوں پیچھے رہ گئے؟ جب تک مسلمان تھے اس وقت سائنس میں بھی ہم آگے تھے، اور آج کل کی جو سائنس ہے وہ بھی ہماری مسلمانوں کی کتابوں سے انہیں چرائی ہے، یہ خود تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو اشارہ کرنا بھول جائیں کوئی بات نہیں، نظر کمزور ہے تو زمزم سے چہرہ دھویا کریں۔ بہرحال آپ اپنے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے اگر قرآن ختم کریں ٹھیک ہے، کرائے پر نہ کروائیں۔ میت کو غسل دینے سے پہلے کوئی اس کے لیے قرآن پڑھ کے بخش سکتا ہے؟ میرا بھاجا پہلے سنتا نہیں تھا، اب الحمدللہ سننے لگا، اللہ شفا دے، بس مزید اس کے زمزم پلایا کریں۔ جنازے والے گھر میں 3 دن آنا جائز ہے، آ کے تعزیت کریں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کو جنت دے، آپ کو صبر دے، ایسی تعزیت کے الفاظ کہیں۔ بدعملی سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھے کریں۔ بہرحال آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے جو بھی دعا کی ہے ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی تو ہوگا۔ مسجد عائشہ جانے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، افضل یہی ہے آج کل کہ عورت اکیلی نہ جائے، کیا پتہ آج کل حالات کا اعتبار تو ہے ہی نہیں۔ عورت چہرہ کھول کے طواف کر سکتی ہے لیکن آگے کپڑا لٹکا دے، پردہ ہو۔ میری نانی مجبور ہے، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرے کے بعد جب ہم بال کٹوا لیتے ہیں بعد میں نہانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، آپ نہانا چاہتے ہیں نہا لیں۔ احرام کی حالت میں بھول کے کپڑے دھو دیے، کوئی حرج نہیں، کیوں کپڑے نہ دھوئے؟ خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے بس۔ زمزم کا پانی بھر کے اپنے ملک لے جا سکتے ہیں، ہاں لے جا سکتے ہیں۔ طائف اگر جائیں سیر کے لیے واپسی بھی احرام ضروری ہے۔ روضہ رسول پر سلام پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ سے مانگیں گے۔ بہرحال اس کی مشکل ہے، اس کو قرضہ نہیں مل رہا تو 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرے۔ شادی کے لیے بھی سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرے۔ میقات سے احرام باندھا مگر اندر نیچے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہاں اتار لیے، چلو پھر بھی صدقہ کر دیں 10-20 ریال۔ عورت کو اگر بیماری ہے لیکوریا کی اور پیشاب تو پھر تو استنجا کرنا ہوگا۔
ٹڈیاں جو ہیں ان کو مار سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ اگر عورت احرام باندھ کے آ گئی ہے لیکن اس کو حیض آ گیا ہے تو وہ بیٹھی رہے مکے میں، جب پاک ہو عمرہ کرے پھر جائے، اس سے پہلے نہ جائیں، ورنہ دم بھی ہوگی اور عمرہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔ خوشبو والے کا ہاتھ دھو لیے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر آپ عمرہ کر کے یا طواف کر کے ہدیۃً حضور پاک کو ثواب بھیج سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے جدہ ڈپٹی کے لیے آ رہا ہے اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ بہرحال عورت کے لیے ہوٹل میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہے تو آپ منع نہیں کر سکتے۔ سورج گرہن کے وقت حضور اللہ کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ایک فلیٹ خریدا تھا، 10 سال قبل پارکنگ کی قیمت بھی شامل تھی، بلڈر نے پارکنگ نہیں دی، 10 سال بعد پارکنگ کے پیسے واپس دے رہے، لے لیں بالکل۔ احرام کو صرف لگا کے دھو سکتے ہیں جس چیز سے دھوئیں۔ عمرہ کرنے کے بعد عورتوں کو بھی غسل کی کوئی ضرورت نہیں، کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ کافروں کو زمزم دے سکتے ہیں، اسی نیت سے دیں کہ اللہ ان کو اسلام قبول کرے۔ اگر عمرے سے فارغ ہو کے حل کرا کے احرام کھولنے سے پہلے سر پہ تیل لگا لیں، جب احرام کھول گیا اب تیل لگاؤ یا عطر لگاؤ۔ بہرحال عمرے کا احرام باندھا، اوپر والے حصے میں ایک عدد سیفٹی پن لگا کے دوسرے کنارے سے جوڑا تاکہ بے پردگی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ پن وغیرہ نہ لگائی جائے، اس کے بغیر اس کو گانٹھ لگا دی جائے۔ طواف کے دوران جو دماغ میں ہے پڑھتے رہیں۔ میری بیوی اور بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، ہاں کاٹ سکتی ہے۔ اپنے بال کاٹنے کے بعد اپنے شوہر کے سر پہ بھی اس طرح پھیر سکتی ہے، ہاں پھیر سکتی ہے۔ خواب میں اگر کسی نے کچھ کیا ہے نعوذ باللہ زنا ایسا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر جوتے پاک ہیں تو مسجد الحرام میں بھی پہن سکتے ہیں، طواف پہ بھی پہن سکتے ہیں۔ اگر آدمی حمام میں جائے اور ناپاکی کے ڈر سے چادر لٹکا دے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی بار بار قسمیں کہتا ہے، بار بار قسمیں کھانا بہت بڑا گناہ ہے، حلاف المہین۔ بعض روایات میں کہ سمندر کے نیچے جہنم ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں آپ کے درس کے لیے سازشیں کرتے ہیں، گندے گندے سوال، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے بھائی۔ ایک شخص نے دم ادا کر دیا، اب دم کیوں پڑا تھا یہ بھی تو پتہ لگے نا۔ اگر عمرہ نہیں کیا تھا تو عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے فرمائے ہیں ان کا احرام ہمیشہ مدینہ منورہ سے باندھا ہے، صرف ایک عمرہ ہے جس کا احرام جعرانہ سے باندھا ہے۔ بھائی بیٹی کو جہیز دینا ناجائز نہیں ہے، خوشی سے دو تم، اگلے کو شرط نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے جہیز میں یہ دو گے تو میں شادی کروں گا، وہ ناجائز ہے۔ ویسے ہر آدمی اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ آدمی اسی وقت آ گیا تو اس کی عمر لمبی ہوتی ہے،
ایسا ہو تو پھر تو روزانہ بیٹھ کے ہم ذکر کیا کریں، پھر کسی کو بلا لیا کریں گے تو عمر روز بڑھتی جائے گی، نہیں بڑھتی ہے، جو مقرر ہے مقرر ہے۔